بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھٹمنڈو ایئرپورٹ پر رائل نیپال ایئر لائن کے جہاز نے ٹھیک 4 بجے رن وے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ میں کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس وقت میں حقیقتاً ڈرا ہوا تھا۔ خوف کی لہر میرے جسم کے آر پار ہو رہی تھی۔ میری نظریں ایئرپورٹ بلڈنگ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لگی ہوئی تھی۔ ہر لمحے یہی خیال گزرتا تھا کہ اب پولیس کی جیپ نمودار ہوگی۔ پائلٹ جہاز کو ٹیکسی وے پر ہی روک لے گا اور پولیس مجھے گرفتار کر کے لے جائے گی۔ اگرچہ ایسے مراحل پہلے بھی کئی بار مجھ پر گزر چکے تھے، لیکن 3.5 سال مسلسل زندگی اور موت کا کھیل کھیلتے اب ذہنی طور پر ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ اور اب تو بات یہاں آن پہنچی تھی کہ ایک طرف آزادی، اپنے وطن، اپنے گھر اور گھر والوں، اور دوسری طرف 3rd ڈگری ٹارچر کے ساتھ اذیت ناک موت، اور ان دونوں کے بیچ محض چند منٹوں کا فرق تھا۔ محض چند منٹوں کا۔ قسمت نے زندگی کی بازی کھیلتے ہوئے مجھے ہمیشہ 3 نہیں ملتے، اور اب تو یہ آخری داؤ تھا۔ اگر بازی الٹی پڑی تو خوف کی لہر نے مجھے ایک جھٹکا دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور سب کچھ اس قاتل پر چھوڑ دیا جس کی طاقت اور قدرت کی کوئی حد نہیں۔ انسان اس کے سوا کر بھی کیا سکتا ہے؟ انسانی جد و جہد کی ایک حد ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ محض مجبور، لاچار اور طلبگار ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال کی رضا کا مجھ پر ایک غنودگی سی چھا گئی تھی۔ اچانک ایئر ہوسٹل کی مدھم سی آواز مجھے غنودگی سے باہر لے آئی۔ سیفٹی بیلٹس کھولنے اور سگریٹ پینے کی اجازت مل گئی تھی۔ میں نے سگریٹ نکال کے سلگایا اور ایک لمبا کشف لیا۔ جہاز ہمالیہ کی برف پوش چوٹیوں کے نیچے چھوٹتا ہوا بلند ہوا اور ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی دائیں طرف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جہاز کے اکثر مسافر یہ چوٹی دیکھنے کے لیے جہاز کی اس جانب کی کھڑکیوں کی طرف آ چکے تھے، لیکن میرا ذہن سگریٹ کے دھوئیں کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور ماضی کی طرف جا رہا تھا۔ 3.5 سال، 1185 دن، اور ان 1185 دنوں میں بیتے ہوئے ان گنت واقعات ایک تیز رفتار فلم کی طرح میرے ذہن کے پردے سے گزر گئے۔ جلد ہی پہاڑ ختم ہو گئے۔ ایئر ہوسٹل نے بتایا، اب ہم بنگلہ دیش پر سے گزر رہے ہیں اور دریائے کرنول ہمارے نیچے ہے۔ درجنوں حصوں میں تقسیم ڈیلٹا میلوں تک پھیلا ہوا تھا اور شام کے ڈھلتے ہوئے سورج کی ترچھی چھاؤں نے دریائے ڈیلٹا اور ان درجنوں شاخوں میں ایک آگ سی لگا رکھی تھی۔ شاید ایسے ہی کسی منظر کے فریب نظر نے شیخ مجیب الرحمن کو مشرقی پاکستان کو علیحدہ کر کے بنگلہ دیش بنانے کے لیے ہمارے دیش سونار دیش کہنے پر مجبور کیا تھا، لیکن یہ تو محض عکس تھا، فریب نظر تھا جسے سچ سمجھ کر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کو 2 لخت کر دیا گیا۔ اس وقت بنگلہ دیش بنے کئی سال بیت چکے تھے، لیکن مشرقی پاکستان کے لیے لفظ بنگلہ دیش میرے دماغ میں کہیں فٹ نہیں ہوتا تھا، اور آج بھی یہی حال ہے کہ چاہے کتنوں کو برا لگے، میں اس خطے زمین کو سابقہ مشرقی پاکستان ہی کہتا ہوں۔ جسے دوری اور جدائی سے خون کے رشتے نہیں ٹوٹتے، ویسے ہی اس خطے زمین کو سابقہ مشرقی پاکستان کہنے سے اپنائیت کا ایک اندیکھا رشتہ محسوس ہوتا ہے۔ اپنا تھا پھر سابقہ ہو گیا، یہ رشتہ قائم رہا تو سابقہ پھر اپنا ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔
ہمارے جہاز کی منزل بینکاک تھی اور مجھے بینکاک کے پاکستانی سفارت خانے سے کراچی کے لیے ہوائی ٹکٹ لینا تھا۔ یہ واقعہ اچانک میرے ذہن میں آ گیا۔ یہ تو واقعات کے تسلسل کا ایک حصہ ہے جسے میں نے آپ کی آگاہی کے لیے بیان کر دیا۔ میرا سفر کیسے شروع ہوا، میں اسے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ مجھے افغان ایئر لائن کے جہاز پر بھی بھیجا جا سکتا تھا جو UN نے پاکستانی مہاجرین کے لیے چارٹر کیے گئے تھے، لیکن افغان ایئر کے جہاز دلی کے ہوائی اڈے پر ہی اترتے تھے۔ اس دوران بھارتی CBI اور فوجی جاسوس اداروں کے کارکن جہاز میں آ کر مسافروں کو چیک کرتے تھے اور اگر ان میں کوئی وانٹڈ ہوتا تو اسے اتار لیا جاتا۔ میرا نام تو ان کے مطلوبہ افراد میں نمایاں تھا اور پھر کھٹمنڈو میں بھارتی سفارت خانے میری اہلیت کا علم ہو جانے پر میری نقل و حرکت پر مسلسل کڑی نظر رکھتا تھا، اس لیے مجھے کھٹمنڈو ایئرپورٹ پر چین کے سفارتی گاڑی میں لایا گیا۔ امیگریشن کے کاغذات بھی انہی کے وسائل سے میری غیر موجودگی میں مکمل ہوئے اور جہاز کی عین روانگی کے وقت جبکہ سیڑھیاں ہٹائی جا رہی تھی، سفارتی گاڑی جہاز کے قریب آئی اور مجھے جہاز میں بٹھا دیا گیا۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود جب تک جہاز نے خاصی پرواز نہ کر لی، اندیشے میرے دماغ میں سر اٹھاتے رہے۔ جہاز رائل نیپال ایئر لائن کا تھا اور بہت کم مسافر تھے۔ میں نسبتاً زیادہ خالی سیٹوں کے حصوں میں ایک سیٹ پر بیٹھا تھا۔ بینکاک تک کا سفر 6.5 گھنٹے کا تھا۔ ذہن نے ماضی میں چھلانگ لگائی اور جہاز آن کے رکا۔ 16 دسمبر 1971 کا منحوس دن تھا۔ میں تربیلا ڈیم بنانے والی کمپنی TJV تربیلا جوائنٹ میں اسسٹنٹ پبلک آفیسر تھا۔ کمپنی نے بہت سی سہولیات دے رکھی تھیں اور زندگی نہایت سکون سے گزر رہی تھی۔ بھارت سے ہماری جنگ جاری تھی۔ ہمارے ذرائع ابلاغ کامیابی کے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے۔ کبھی چینی امداد اور کبھی امریکہ چھٹے بحری بیڑے کی عنقریب آمد کے سنائے جا رہے تھے۔ UNO میں ہزاروں سال تک جنگ جاری رکھنے کے عہد کیے جا رہے تھے۔ جنگ بند کرنے کے لیے پولینڈ کی قرارداد جسے عالمی طاقتوں کی حمایت حاصل تھی، ہمارے وفد کے سربراہ نے پھاڑ دی تھی۔ یہ محسوس کرایا جا رہا تھا کہ آئندہ چند دنوں میں ہی بھارت گھٹنے ٹیک دے گا اور جنگ بندی کے عوض مقبوضہ کشمیر ہمیں مل جائے گا۔ جنرل نیازی ان دنوں مشقی کمان کے سربراہ تھے۔ ان کے اس دعوے کی بڑی تشہیر کی گئی کہ بھارتی افواج کو واپس ان کی سرحدوں میں دھکیل دیا گیا ہے اور بھارتی ٹینک ان کی لاشوں ہی پر سے گزر کر ڈھاکہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ان خوش کن دعووں سے بہلائے گئے دل پر BBC کی یہ خبر بجلی بن کر گری کہ 16 دسمبر 1971 کو پاکستانی افواج ہتھیار ڈالنے کا معاہدہ کر چکی ہیں اور جنرل نیازی نے اس رسم کی ادائیگی کے لیے اپنے پرانے ساتھی بھارتی جنرل کو ڈھاکے آنے کی دعوت دی ہے۔ یقین جانے کہ پہلے تو اس خبر کو سچ ماننے پر دل نے انکار ہی کر دیا کہ مسلمان ہندوؤں کے آگے ہتھیار ڈالیں گے۔ محمد بن قاسم کا چند ہزار نوجوانوں کے ساتھ راجہ دہر کو شکست دینا، محمود غزنوی کے 17 حملوں میں جن میں سوار کی تعداد کبھی بھی 10,000 سے زیادہ نہ تھی، ہندوستان بھر کے راجاؤں کی لاکھوں کی افواج کو ہر بار شکست دینا، سومناتھ تک جا پہنچنا اور بے شمار جواہر کو ٹھکرا کر بت فروشوں کے بجائے بت شکن کہلانا، ہندوؤں کے سب سے بہادر
دلت راجپوتوں کی سب سے اعلیٰ نسل سورج دوہائیاں شہنشاہ اکبر کا شادی کرنا، جبکہ ہندوؤں کے دھرم کے مطابق ان پر مسلمان کا سایہ پڑنے سے وہ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ احمد شاہ ابدالی کا راجہ جے چند کو 4 مرتبہ شکست دینا اور ہر بار اس سے اپنے پاؤں دھلوا کے اسے چھوڑ دینا۔ جو قوم مدینے کی گلیوں سے نکل کر ایک طرف افریقہ کو فتح کر کے یورپ میں اسپین میں تک جا پہنچی اور دوسری طرف ایران، افغانستان، ہندوستان، مشرقی روس کی ریاستوں کو فتح کر کے ملیشیا، انڈونیشیا پر اپنی حکمرانی کے جھنڈے گاڑے، وہ قوم جس میں حضرت خالد بن ولید، طارق بن زید، موسیٰ بن نصیر، حضرت نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، محمود غزنوی اور ٹیپو سلطان جیسے دلیر جرنیل پیدا ہوئے، جن کا نام سنتے ہی غیر مسلم حکمران ان خوف سے کانپنے لگ جاتے تھے، اور آج اس قوم کی سب سے بڑی سلطنت میں مسلمان افواج کی سب سے بڑی تعداد اس قوم کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوئی، جس پر ہزاروں سال تک مسلمانوں نے حکمرانی کی تھی۔ مسلمانوں کی تاریخ میں 1400 برس کی کامیابیوں کے تسلسل کے بعد یہ ناکامی، اور اتنی بڑی ناکامی جس نے پاکستان کو 2 لخت کر دیا، ذہن کو قابل قبول نہ تھی۔ یہ ناکامی بلا جواز نہ تھی، اس کی وجہ ہمیشہ کی طرح غداروں کا کردار تھا۔ مسلمانوں کو جب کبھی بھی شکست کا سامنا ہوا، اس کی وجہ محض اور محض غداروں کا کردار تھا، اور 1971 میں تو مشرقی پاکستان کے بھولے بھالے عوام کو غدار لیڈروں نے کچھ ایسا بہکا دیا تھا کہ وہ مغربی پاکستانیوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنے لگے، اور پھر سب کچھ لٹ جانے کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو انہی غدار لیڈروں کا جو حشر ہوا وہ سب جانتے ہیں۔ اصل موضوع میں کافی دور ہو گیا ہوں، لیکن اپنی داستان لکھنے کا یہ میرا مقصد یہ بھی ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو بتاؤں کہ مذہب سے دوری ہمیں کہاں لے آئی۔ ہم بھٹکتے ہوئے کہیں اتنے دور نہ نکل جائیں کہ واپسی ممکن نہ ہو۔ آپس میں دست و گریبان ہونے کے بجائے ہمیں ان غیر مسلم طاقتوں کی گرفت سے نہ صرف نکلنا ہے بلکہ انہیں نیست و نابود بھی کرنا ہے، اور اسی میں ہماری بقا ہے۔ غیر مسلم طاقتیں اپنے ہر حربے سے ہمیں اسلام سے دور لے جا رہی ہیں، جس طرح اسپین جہاں مسلمانوں نے 800 برس حکمرانی کی، وہاں آج ایک مسلم بھی اسپینی نیشنل نہیں ہے۔ اسی طرح غیر مسلم طاقتیں چاہتی ہیں کہ دنیا بھر سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹایا جائے، یا پھر وہ صرف نام کے ہی مسلمان رہ جائیں، نام کے بھی کہاں، وقار سے وکی، جمیل سے جمی اور عقیل سے اکی بن جائیں۔ صرف ایک واقعے کی مختصر تشریح کے بعد اصل موضوع پر آ رہا ہوں۔ خانہ کعبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے، جن میں وہ بڑے بت لات اور منات تھے، یعنی یہ دوسرے بتوں کے سردار تھے۔ بت پرستی ہندو سے نکل کر حجاز اور مکہ تک جا پہنچی تھی۔ زبان کا لفظ ہے منات نامی جو بت خانہ کعبہ میں تھا، اس سے 100 گنا طاقتور ہندوؤں کے مطابق سومنات تھا۔ سومنات کا بت مندر کے خاص کمرے میں ہوا کرتا تھا اور لوہے کا بنا ہوا تھا۔ ہندو اس وقت مقناطیس دریافت کر چکے تھے اور اس کمرے کا فرش، چھت اور دیوار مقناطیسی لوہے کی بنی ہوئی تھی۔ سومنات کے بت کو اس طرح رکھا گیا تھا کہ چاروں دیواروں، چھتوں اور فرش کی مقناطیسی کشش سے وہ ہوا میں بغیر کسی سہارے کھڑا رہتا، اور اسی وجہ سے اسے بتوں کا سردار کہا جاتا تھا۔ ہندو مت جو ہر وقت اپنے سمجھتا ہے وہ ان کا
خدا تھا اور اسی کا حصہ خانہ کعبہ میں منات نام سے موجود تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ محمود غزنوی نے جو گناہ بھی کیے تھے، سومنات کو توڑ کر اس نے ان گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ محمود غزنوی واپسی پر اپنے ہمراہ سومنات کا دروازہ لے کے گیا تھا، جو کابل کے عجائب گھر میں 1948 تک موجود تھا۔ افغانستان کے فرمانروا نے وہ دروازہ بھارت کو واپس کر دیا اور اس دروازے کو لگا کر بھارت نے سومنات مندر کی تعمیر نو شروع کی، جس کی بہت تشہیر کی گئی۔ اس موقع پر پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان شہید نے بھی ایک پریس کانفرنس میں پاکستانی قوم سے اپیل کی کہ جس تاریخ کو سومنات کی تعمیر نو شروع ہو، اسی روز پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام محمود رکھا جائے۔ آج یہاں نہ صرف محمود بلکہ خالد بن ولید، طارق بن زید، موسیٰ بن نصیر، صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو سلطان شہید کی بے حد ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت پر کہ ہمارے ملک میں ان اوصاف کے مالک بہت سارے نوجوان ہوں گے جنہیں صرف احساس دلانے کی ضرورت ہے۔ میں ہرگز مایوس نہیں ہوں۔ اب میں آتا ہوں اپنی داستان کی طرف۔ دنیا بھر میں صرف مسلمانوں کو مارشل یعنی جنگجو قوم کہا جاتا ہے۔ اسی مارشل کی سب سے بڑی سلطنت کے 2 لخت ہونے اور دنیا بھر میں مسلمان فوجیوں کی سب سے بڑی تعداد کے ہندوؤں کے آگے ہتھیار ڈالنے کا واقعہ کوئی معمولی صدمہ نہ تھا۔ اس صدمے کی سب سے بڑی وجہ 2 دن ہمارے گھر میں کھانا نہ پکا۔ مجھے اس صدمے کا اتنا اثر ہوا کہ میں حالت جنون میں انتہائی تیز رفتاری سے اپنی گاڑی میں بغیر کسی منزل کے نکل گیا۔ جب ذرا حواس سنبھلے تو میں جہلم سے بھی آگے جا چکا تھا۔ اس وقت میری ایک خواہش تھی کہ میری گاڑی ٹکرا جائے اور میں مر جاؤں۔ جو اس ذرا سنبھلے تو سوچا کہ مایوسی گناہ ہے، بجائے اس کے کہ میں اپنی جان بلا مقصد ضائع کروں، کیوں نہ اسے ملک خداداد کے مفادات پر نچھاور کروں۔ 16 دسمبر کو صنعت ڈھاکہ ہوا اور 17 دسمبر 1971 کو میرا بڑا بیٹا تربیلا کے کمپنی ہسپتال میں پیدا ہوا، لیکن میں اس کی کا جنرل مینیجر اور میں چونکہ ایک ہی دفتر میں بیٹھے تھے، اس لیے دن میں کئی بار اس سے ملنے کا موقع ملتا تھا۔ غالباً 20 یا 21 دسمبر کو میرے کمرے میں آیا اور کہا، میں تمہیں لڑکے کے پیدا ہونے کی مبارکباد دیتا ہوں، وہ بھی دوں یا نہ دوں، یا پاکستان کے 2 لخت ہونے اور شکست کھانے کا افسوس کروں۔ میں نے اسے جواب دیا کہ قوموں کی تاریخ میں اتار چڑھاؤ میں 34 برس کا عرصہ کوئی حقیقت یا فیصلہ کن اثر نہیں رکھتا۔ 6 برس قبل اسی بھارت کو ہم نے ایسی شکست دی تھی کہ دوران جنگ اس کے نمائندے نے UNO میں چلا چلا کر کہا تھا کہ ہم ابھی اس وقت جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ جنگ بندی کے فوراً بعد معاہدہ پر دستخط ہونے کے بعد بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری اپنی مکمل شکست سے بچنے کی خواہش برداشت نہ کرتے ہوئے وہیں مر گیا۔ 1965 کی جنگ میں پاکستانی بارڈر سے 240 میل دور بھارتی حکومت نے اپنا دارالخلافہ دلی سے الہ آباد منتقل کر دیا تھا۔ بغیر اعلان جنگ کے حملہ کرنے والے بھارتی بارڈر سے صرف 14 میل کے فاصلے پر لاہور اور 6 میل کے فاصلے پر سیالکوٹ جیسے اہم شہروں تک نہ بھی پہنچ سکے، جبکہ اسی وقت ان کے کمانڈر چیف نے اعلان کیا تھا 16 دسمبر 1965 جس کی صبح 4 بجے بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا۔ دوپہر کو میں لاہور جم خانے میں چھوٹا پیگ پیوں گا۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں
जोड़ियां की छावनी पर हमारा झंडा लहरा रहा था। कसूर सेक्टर में भारतीय सरहद में 11 मील अंदर हमने इनके बड़े शहरों, इस शहर में 4 सिनेमा थे, पर कब्जा कर लिया था। हमने भारतीय एयरफोर्स के 300 से ज़्यादा जहाज़ों को हवाई जहाज़ और हवाई अड्डों पर ही तबाह कर दिया था। हमारे एक अकेले हवाबाज महमूद आलम ने सरगोदा के हवाई अड्डे पर हमला करने वाले भारतीय MiG-19 6 जहाज़ों को सिर्फ 45 सेकंड में उड़ा दिए थे, उन्हें तबाह कर दिया था। इस वक्त हमारी सारी कौम एक थी, जैसे हाथ की 4 उंगलियां और एक अंगूठा मिलकर घूंसा बन जाता है। इस वक्त पूरी कौम घूंसा बन चुकी थी। भारतीय तो पाकिस्तानी घूंसे से ऐसा डरता था कि शहीद लियाकत अली खान ने भारत को सिर्फ घूंसा ही दिखाया था कि भारत डर कर अपनी फ़ौजों को बॉर्डर से बहुत पीछे हटा कर ले गया था। लेकिन अफसोस, अब हमारी कौम सियासी लीडरों के बहकावे में आकर बढ़ चुकी थी, जिसका नतीजा हमें इस शिकस्त की सूरत में मिला, जिसमें जनरल मेजर को कहा कि तुम मुझे बच्चे की पैदाइश की मुबारकबाद दो, क्योंकि ये बच्चा एक नई शहर की नवीद लेकर आया है। बिलाखिर जनवरी 1972 के दूसरे अशरे में मैंने मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया और 1 माह का नोटिस पूरा करके मैं अपनी फैमिली को अपने आबाई गांव में छोड़कर रावलपिंडी आ गया और अफवाज पाकिस्तान के एक इंतहाई एहसास इदारे में जाकर खुद किसी भी किस्म के ख़तरनाक काम को करने के लिए वक्फ कर दिया।